السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی تلاش دوسری منزل پر ختم ہو گئی۔ کچھ دن پہلے گاؤں میں بہت زوردار بارش ہوئی۔ بارش نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوائیں سارے گاؤں میں گھوم رہی تھی۔ یوسف بھی کچھ سوچتا ہوا کچن سے نکلا۔ یوسف کو روشنی کی باتوں سے کچھ اندازہ تو ہو گیا۔ بارش نے اب کچھ زور پکڑا۔ یوسف تیزی سے صحن کی طرف بھاگا۔ صحن میں موجود سارے کپڑے اب گیلے اور کچھ ہی ہوا سے نیچے نہیں گرے تھے۔ ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ اس نے کپڑے سمیٹنا شروع کیے۔ ساری محنت تیری ضائع ہو گئی، اور سوچ اس کے بارے میں، خود سے کہتا ہوا وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بارش میں بچوں کی طرح بھیگتا رہا۔ وہ شخص سیاہ رنگ میں کیا کمال لگتا تھا۔ اس کی نظر سامنے بلکنی پر پڑی تو کوئی وجود اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو اسے دور بلکنی میں کھڑے وجود کو پہچاننے میں لگی۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ صحن سے وہ اونچی آواز میں چلایا۔ روشنی فوراً ہی بلکنی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے بلکنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ کچھ دن بارش ہی ہوتی رہے گی۔ بارش کچھ اور تیز ہوئی تو وہ حویلی کے اندر جانے لگا کہ اس کی نظر ایک بلی کا بچے پر پڑی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بیچارے کا برا حال تھا۔ وہ مکمل بارش میں بھیگا ہوا تھا، پھر بھی بارش کی بوندوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ یوسف کو ہمیشہ سے ہی جانور پالنے کا شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی گھر میں کچھ نہ کچھ لے آتا تھا۔ جب بے زبان جانور پر اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً ہی بلی کے بچے کو بڑی احتیاط سے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور تیزی سے حویلی میں چلا گیا۔ بارش میں اب کچھ کمی آئی تھی پہلے کی نسبت سے۔ اس کی تلاش دوسری منزل پر ختم ہو گئی۔ روشنی کے کمرے کے پاس سے بلی کے بولنے کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی۔ دبے قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک ایک چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی مگر بلی کا بچہ کہیں نظر نہ آیا کہ اچانک ایک واز نیچے زمین پر گرا، ساتھ ہی بلی کا بچہ بھی زمین پر گرا۔ جیسے ہی یوسف آگے بڑھا، وہ بلی جس نے نیا نیا چھلانگیں لگانا شروع کیا تھا اب ہر طرف کہیں گھومتا پھر رہا تھا۔ روشن آرا کے بستر پر اپنے گندے پاؤں لے کر چڑھ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ ایک طرف سے ٹھیک ہی کیا تم نے۔ کچھ چیزیں جان بوجھ کر چھپا دیں اور کچھ زمین پر پھینک دیں۔ بیٹا اب تو سامنا کرنا ہی ہوگا میرا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اس خواب سے چھٹکارا پانے کے لیے؟ اس کا سارا جسم سینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل پچھلی رات سیٹ الارم کے تحت مسلسل بج رہا تھا۔ ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی۔ گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ اپنی آنکھوں کو نرمی سے دبایا، پھر ہاتھ بڑھا کر الارم بند کرنے کے لیے موبائل اٹھایا جس پر 4 بج رہے تھے۔ موبائل پر کچھ نوٹیفیکیشن کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ انہیں نظر انداز کرتے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا۔ پاس علی برے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید سارے اسلام آباد کو ہی نیند نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، سوائے اس ایک شخص کے جو ٹیرس پر کھڑا دسمبر کی رات میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ سارا اسلام آباد دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اونچے قداوار درخت تن کر لیکن اسے ساتھ کھڑے تھے، جیسے گہری نیند میں ہوں۔ کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آتا اور خود ہی اپنا رخ بدل کر دوسری سمت چلا جاتا۔ خاموشی کا راج ہر کہیں چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ کتنے ہی راز دفن تھے اس کے دل میں۔ کچھ آنسو آنکھوں میں لیے وہاں ٹیرس میں بیٹھا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مر بھی جائے تب بھی اس کی مدد نہیں کر پائے گا۔ یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا، پچھتاوا تھا جو نمی بن کر اس کے ساتھ تھا۔